سب سے پہلے تو شامی صاحب یہ باتیں تو دبے لفظوں میں سبھی کہتے تھے، لیکن اب جب زبان زد عام آئی ہیں اور ایک جریدے کی زینت بن گئی ہیں تو پھر کیا ان سب باتوں کو سچ سمجھا جائے؟ ایسے ہی حکومت بنی؟ دیکھیں یہ باتیں تو یہاں ہوتی تھیں اور سرگوشیوں میں بھی ہوتی تھیں اور ان کے قریبی لوگ بھی کرتے تھے، اور لیکن یہ ہے کہ کیونکہ ہم ذاتی معاملات جو تھے ان میں دخل نہیں دیتے تھے سیاستدانوں کے، اور اس لیے یہ بات پسندیدہ نہیں سمجھی جاتی تھی کہ ان کے معاملات پہ، خانگی معاملات پہ گفتگو کی جائے، اور خود خان صاحب کو بھی یہ بات بہت ناپسند تھی اور وہ بشریٰ بی بی کا تذکرہ پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا وہ سیاست میں حصہ نہیں لیتی، وہ ایک گھریلو خاتون ہیں، اس لیے ان کا ذکر نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال جو چیزیں چھپی ہیں آج اکانومسٹ میں، وہ یعنی ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جن سے ہم پہلے واقف نہیں تھے یا جو ہم نے سن نہیں رکھا تھا۔ اب اس میں تو بہت انٹرویوز کیے گئے ہیں ان کے قریبی رفقا سے، ان کے گھریلو ملازمین سے، اور بشریٰ بی بی کے جو خاندان کے لوگ ہیں، ان کے جو سابق شوہر ہیں، تو اور خود عمران خان صاحب کے ڈرائیور ہیں، حتیٰ کہ جو ان کے قصاب ہیں۔ مطلب ایک بہت میرا خیال محنت کی گئی ہے اس رپورٹ کی تیاری پہ، اور بہت مشکل ہوگا کہ اس کو پوری طرح جھٹلایا جائے، لیکن بہرحال کئی جگہ ایسا ہوا ہے کہ جو خان صاحب کے ترجمان ہیں انہوں نے اس کی تردید کی ہے اور واقعات کو قبول کرنے سے انکار کیا ہے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم قانونی چارہ جوئی بھی کریں گے، کیا آپ کو پاسبل لگ رہا ہے وہ ایسا کریں گے؟ اگر وہ ایسا کریں تو بہت اچھی بات ہے۔ برطانیہ میں تو بڑی جلدی حق عزت کے جو معاملات ہیں وہ فیصلہ ہو جاتا ہے ان کا، تو اگر وہ وہاں مقدمہ کریں تو یہ زیادہ ان کے لیے بہتر ہوگا، تو ہمیں بھی آسانی ہوگی۔ لیکن خان صاحب کا جو ایک روحانی ایک لوگوں سے جو رابطہ ہے وہ تو ان کا، یعنی جب وہ ایک کرکٹر تھے اس وقت بھی تھا۔ انہوں نے اپنی جو خود نوشت ہے جو کتاب ہے ان کی میرا پاکستان، اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا ہے ایک میاں بشیر صاحب سے جو واپڈا میں ملازم تھے، اور ان سے بھی ان کا ایک بڑا تعلق تھا، اور جب وہ ان کے خلاف مقدمہ قائم ہوا یہاں وہ جو اس کا بال ٹیمپرنگ کا، تو اس میں پھر انہوں نے میاں بشیر صاحب سے رابطہ کیا، تو خان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ ان کی دعا سے اور ان کی توجہ سے ان کی مشکل آسان ہو گئی۔ اور یہ جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں اس میں بھی تو بتایا گیا ہے کہ بشریٰ بی بی کس طریقے سے صوفی بنی ہیں اور کس طریقے سے ان کے پاس کالا علم جو تھا وہ، اور ایون یہ کہا گیا کہ ان کے وزیر اعظم بننے میں بھی بشریٰ بی بی کا کردار اہم ہے۔ انہوں نے ان کو کہا تھا کہ ہماری شادی ہو جائے تو وہ وزیر اعظم بن جائیں گے۔ اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے، شامی صاحب یہ ملاقات ہوئی کیسے تھی خان صاحب کی اور وہ ان کی جو بہن ہے مریم ریاض، وہ پی ٹی آئی میں شامل تھیں، اور وہ پی ٹی آئی کی ایک کارکن تھیں، اور ان کا خان صاحب سے رابطہ تھا، اور جب خان صاحب کے ایک ازدواجی زندگی جو ہے اس میں تلخی پیدا ہوئی ریحام خان سے، اور وہ خان صاحب بڑے ایک ڈپریشن میں تھے یا یوں کہیے پریشانی میں تھے، تو اس وقت ان کی بہن جو تھی بشریٰ بی بی کی، انہوں نے ان کو سجیسٹ کیا کہ وہ بشریٰ بی بی سے رابطہ قائم کریں، تو وہ روحانی طور پر ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ تو پہلے تو بشریٰ بی بی اس پہ تیار نہیں تھیں، لیکن بعد میں پھر ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی، اور پھر گفتگو کا سلسلہ طویل ہوتا چلا گیا، کئی گھنٹے وہ آپس میں بات کرتے تھے، اور پھر ان کی ملاقات کا سلسلہ شروع ہوا، تو ان کے گھر جا کے ان سے ملتے بھی تھے، اور ان کے شوہر جو تھے وہ بھی اس سے آگاہ تھے۔ تو بڑا ایک لمبی کہانی ہے، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے ان قصابوں کے بھی انٹرویو کیے ہیں جو کالے بکرے جو ہیں۔ لیکن شام صاحب کہا جا رہا ہے کہ جو روحانیت والا معاملہ تھا خان صاحب اس سے بہت امپریس ہوئے تھے، کیونکہ جو باتیں بشریٰ بی بی بتاتی تھی وہ سچ ہو جاتی تھی، لیکن اسی رپورٹ میں ذکر ہوا کہ ایجنسیز کے کچھ لوگ ایسی انفارمیشن بشریٰ بی بی کو دیتے تھے اور وہ آگے خان صاحب تک پہنچ جاتی تھی۔ تو واقعی روحانیت والا معاملہ تھا یا صرف یہ ایسا ہی تھا جو بتایا گیا؟ بڑے دلچسپ معاملہ ہے کہ ایجنسیز کے لوگ ان کو پیشگی
خبردار کر دیتے تھے، واقعات سے آگاہ کرتے تھے. ان کے ایک پیر صاحب تھے، ان کے ذریعے بھی ان سے رابطہ رہتا تھا، اور جب وہ اطلاعات ان تک پہنچتی تھیں اور وہ خان صاحب کو اپنی معلومات فراہم کرتی تھیں یا پیشین گوئی کرتی تھیں اور وہ سچ نکلتی تھی، تو خان صاحب کا ان پر اعتقاد بہت گہرا ہو جاتا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کی جو بیگم ہیں وہ بہت پہنچی ہوئی بزرگ ہیں، اور ان پر ان کا اعتماد جو تھا پختہ ہو جاتا تھا. وہ تو یہاں تک کہا کہ جب وہ کوئی تقرری کرتے تھے تو وہ ان کا جو چہرہ فوٹوگراف منگواتے تھے، چہرہ شناسی وہ کرتی تھی، وہ تصویر دیکھتی تھیں تو اس کے بعد فیصلہ کرتی تھیں. تو ایک بڑی ایک ہوش ربا کہانیاں ہیں جو اس رپورٹ میں بیان کی گئی ہیں، اور اس میں اکثر حوالے موجود ہیں کہ ان کے جو سابق ملازم ہیں، ان کے جو ڈرائیور ہیں، ان کے جو گھریلو ملازم ہیں، یا ان کو جو گوشت سپلائی کرنے والے ہیں، یا ان کے دوست ہیں، حتیٰ کہ جہانگیر ترین جو ہیں انہوں نے بھی بتایا ہے کہ کس طریقے سے خان صاحب کے ساتھ ان کا تعلق ختم ہوا، اور کس طرح اون چودھری جو ہیں ان کو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کو اوتھ ٹیکنگ سیریمنی جو ہے خان صاحب کی اس میں نہیں آنا چاہیے، اور ان کو خان صاحب نے روک دیا کہ اگرچہ آپ میرے بڑے وفادار ساتھی ہیں لیکن بشریٰ بی بی نے ایک خواب دیکھا ہے اور اس میں خواب کی وجہ سے آپ کو اس اوتھ ٹیکنگ سیریمنی میں نہیں آنا چاہیے، وہ بدشگونی ہو جائے گی. اور اس کے بعد پھر ان کی چھٹی ہو گئی. آپ بھی تو اس سیریمنی میں موجود تھے. ہاں میں سیریمنی میں موجود تھا. ہاں میرے بارے میں تو کوئی خواب نہیں دیکھا گیا. کوئی خواب نہیں دیکھا، لیکن آپ کی کوئی ملاقات تو ہوئی ہوگی نا؟ نہیں، خان صاحب سے ملاقات ہوئی لیکن بشریٰ بی بی سے ملاقات تو نہیں ہوئی. خان صاحب سے ملاقات ہوئی، اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے جو بھانجے ہیں حسان نیازی صاحب جو آپ جیل میں بھی ہیں، وہ ان کو انوائٹ کیا گیا تھا لیکن ان کی والدہ نے روک دیا کہ آپ نے نہیں جانا. اچھا. کیونکہ جو بہنیں تھیں ان کو بھی کوئی مناسب طریقے سے انوائٹ نہیں کیا گیا تھا، تو ان کی بہنیں بھی اس میں شریک نہیں ہوئی تھیں. اچھا، میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ بشریٰ بی بی اور ان کی بہنوں کا تعلق کیسا تھا؟ کوئی اچھا تعلق نہیں تھا، کیونکہ ان کی بہنوں کا ان کے ہاں آنا جانا نہیں تھا. خان صاحب کی جو ازدواجی معاملات ہیں اس پہ کوئی وہ ان کے کوئی اچھے تعلقات نہیں تھے، جو ہم نے سنا ہے. اور شنید یہی تھی کیونکہ ان کی بہنیں جو ہیں وہ بھی موجود نہیں تھیں اس اوتھ ٹیکنگ سیریمنی میں، اور جو حسان کی والدہ ہیں انہوں نے ان کو بھی روک دیا تھا کہ آپ نے بھی نہیں جانا. ٹھیک ہے. شامی صاحب، اب کیا خبریں ہیں؟ پارٹی میں کس کی چلتی ہے اب؟ دیکھیں، خان صاحب ان کے بڑے مداح تھے، بلکہ ایک طرح سے فالوور تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کی جو اہلیہ ہیں بہت پہنچی ہوئی بزرگ ہیں، بڑی روحانی شخصیت ہیں، اور جس طرح انہوں نے ان کی پیشگوئی کی تھی کہ وہ وزیر اعظم بن جائیں گے ان سے شادی کے بعد تو وزیر اعظم بن گئے، اور اس لحاظ سے تو پھر ان کی بات سچی ثابت ہو گئی. لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں تو وہ پیشگوئی نہیں کر سکی یا کوئی اندازہ نہیں لگا سکی. اور اب جو کچھ ہو رہا ہے تو وہ عمران خان صاحب ہی اس سے واقف ہوں گے کہ وہ ان کی پیشگوئی کے مطابق ہو رہا ہے یا اس کے الٹ ہو رہا ہے. تو بہرحال اب تو وہ جیل میں ہیں، اور ظاہر ہے کہ فریلی تو رابطے بھی لوگوں سے نہیں کر سکتے، اور ان کی تو جو بھی حرکات و سکنات ہیں ظاہر ہے کہ وہ یعنی اوجل نہیں ہے، محدود نہیں ہوں گی، محدود ہیں لیکن جو اوجل نہیں ہوں گی، جو خفیہ آنکھیں ہیں ان سے. تو بہرحال سمجھا تو یہی جا رہا ہے کہ وہ اب بھی ایک یعنی اگریسو پالیسی جو ہے اس کی حمایت کرتی ہیں. اور یہ جو سہیل افریدی صاحب آئے ہیں اس میں بھی ان کا عمل دخل بتایا جاتا ہے. نام بشریٰ بی بی کی طرف سے آیا سہیل افریدی صاحب؟ یہ کہا جاتا ہے. اب یقین سے تو نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال ابھی بھی عمران خان صاحب کے جو ازدواجی تعلقات ہیں وہ یعنی بہتر ہیں. ان سے ملاقات ان کی ہوتی ہے جب بھی مقدمے میں جو اکٹھے ہوتے ہیں، تو خان صاحب جو ہیں ان سے ابھی بھی اسی طرح سے متاثر ہے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ رپورٹ بھی ہوا ہے کئی جگہوں پہ کہ جب عدالت پیشی کے موقع پر خان صاحب چپ کرواتے رہے بشریٰ بی بی کو، لیکن وہ خاموش نہیں ہوتی، کافی ایگریسو ٹون تھی ان کی. اور مطلب ہے کہ خان صاحب کی میرا خیال ہے کہ ابھی تک ان کی جو روحانی مقامات ہیں وہ ان کی نظر میں ابھی تک موجود ہیں. اچھا.